قیام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات برائے حضور مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین اولاد حسین اصحاب حسین حسین جمیع شہداء کربلا بلند تر حضور حیدری صلوات تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، تمام مریضان کی شفاء کامل کے لیے، جو مریض ہے اس سے مریض مخصوص ہے، تمام مغفرت کے لیے بلند تر حضور حیدری صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كانوا يعملون قل يا أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى گیا ماہ محرم، ایک اداسی چھا گئی، چاند دیکھا فاطمہ کے چاند کی یاد آ گئی۔ حضرات پہلی محرم ہے، میں تمام گزاروں کے ساتھ عزیز الرسل جیسی صاحبان سے کہ آئے اور آج بیوی کو گوشہ دیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔
فضیلت پر اور
سرزمین کربلا چاند اور تارے تیرے چکر لگانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر تمام سائلین کے لیے خاص طور پہ چھوڑ دے نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا رب کعبہ کی قسم صبر حج پہ جانا چھوڑ دے رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے پنجتن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر اے دوستو پنجتن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر اے دوستو کس طرح سے ہم نمازیں پنجے گانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے کی اہل ودا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا شیخ جی اہل ودا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا تیرے کہنے پر ولایت کا خزانہ چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر فاطمہ زہرا اگر چکی چلانا چھوڑ دے مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے شوق سے پی لے جو سیری خوب حیدر کی شراب سے پی لے جو سیری خوب حیدر کی شراب بس گزارش ہے کہ پی کر لڑکھڑانا چھوڑ دے مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ
दे वर्षे अदा घर घर बिछाना छोड़ दे वर्षे अदा घर घर बिछाना छोड़ दे। दूसरी जगह मोहम्मद اور عبادت الہی یہ دونوں لازم و مطلوب ہیں، اور خبردار رہو کہ روز محشر ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ عزادار اور امام کا مطلوب اتنا ہی وہی ہے جو نمازی متقی پرہیزگار ہو، عبادت کے ساتھ ساتھ عزاداری کی لازم و مطلوب۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور دیجیے گا۔ سفر سید عالم نکلے
گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے پادیدائے پورنم نکلے سر جھکائے ہوئے پادیدائے پورنم نکلے فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریائے زہرا کی صدا دی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے دنیا شہر سوئے قبر شہنشاہ انا پہل تسلیم جھکے متصل باب سلام پہل تسلیم جھکے متصل باب سلام پا کر جو گئے قبر کے نزدیک ماں عزمی آیا ہے آج آخر رخصت کو بلا یہ مقام ہم سے اب اے شاہ زمر چھوٹا ہے آج حضرت کے نوازے سے پتھر چھوٹا ہے سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سب آفت میں پھنسا آقا ہے دور ٹکڑے ہے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں ٹکڑے بین دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں گندے بین بچوں کو بنا لے کے کدھر جائے حسین بے چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اس مہینے سے اٹھا آپ کا سر سے سایہ کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا مارا گیا پیغام یتیمی آیا ہم نے ہر طرح کے دکھ چڑھنے کو ہن میں دیکھے ٹکڑے بھائی کہ گلے کے لگن میں دیکھے بھائی کے گلے کے لگن میں دیکھے بیان کر کے جو تعبیر سے لپٹے سر پر میری قبر کے تھر لائے سری ہے انور آئے غربت سے یہ آواز حبیب داور غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو ہے تیرے کے صبح والے میرے صابر شبیر تیرے کس میرے مظلوم مسافر شبیر آئے تور غریبا کے مجاور شبیر نہ رہا کوئی تیرا ناصر و یاور شبیر جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں میرے شہر کیا آپ نے رخصت کا سلام ہوتے ہوئے اس روزائے انور سے ایمان کیسے زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کلام قبر بربا کی مجھے لے چلو یا شاہ انار ہم راہ چلے پر ہمیں کیوں گئے جاؤ ماں کی تربت سے پھر اقبال پڑھ کر آؤں شب و رخصت کے لیے میں جو گئی دکھ پائی شب و رخصت کے لیے لیے میں جو گئی دکھ پائی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی آئے کیا یاد کیا بے کس کیا
کیا تنہائی غربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی بار اور ادھر صبح کو آنا زینب شبیر کو بھی قبر پہ لانا زینب میں نے اس آواز سے بیٹی قربان میرے بھائی پہ کڑا وقت ہے اے اماں جان اس سفر سے نہیں پھرنے کا امام دو جہاں سب یہ لڑکے ہیں سویروں ہیں تھوڑے سے جوان کے خط آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے مر جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے چلے سوئے بقیہ سرور عباس چلے اور تھے قاسم مقبر بھائی بہر روزے کے اندر جا کر غربت سے یہ آواز صدقے مادر ہر حال میں شبیر تو پیارا کرنا سرکلا ثانی زہرا کا سہارا کرنا سرکلا ثانی زہرا کا سہارا کرنا بلاؤ ذرا عباس دلاور ہے کدھر بلاؤ ذرا عباس دلاور ہے کدھر وہ پھرا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پسر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی راہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خواہ جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خواہ آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار یار بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار غربت میں جو پڑ جائے مصیبت بیٹا کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت بیٹا تسلیم چلے وہاں سے شہے کون و مکان ایک کسی چہرے پہ تھی آنکھوں سے آنسو تھے روان لوگ سر پیٹ کے اس طرح ہوئے گریہ کناں پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغان ہوتا اے سیدے زیجا خدا کو سونپا اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے ہمارے اللہ کے مولا محمد و محمد کے صدقے میں ہماری عبادت کو مضبوط فرما بیماروں کو شفا عطا فرما اولاد کو قیامت میں دنیا کے روایت کا اولاد جدیدہ عطا فرما صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا شیعہ اہل کردار مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہے پروردگار کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما عالم اسلام میں آپس میں محبت اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم فرما ہمارے تمام مجتہدین علماء حقہ کا سایہ ہمارے طرف پر قائم کر اس غم کے رسیدی ہمارے امام برحق امام زمان علیہ السلام کے حضور میں تعظیم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد وعن محمد وآل محمد بلند الصلاة اللهم صل على محمد
حضرات، یہ سال ہم پہ کافی بھاری رہا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب ہم سے جدا ہوئے۔ 1983 میں انہوں نے عطیہ اہل بیت میں عشرہ محرم الحرام سے خطاب فرمایا تھا۔ ان کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذکر حسین کے لیے اللہ نے کرونا سے جان چھڑائی۔ مولا حسین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ مجالس حکومت کے دیے ہوئے SOPs کے مطابق ہو رہی ہے، جس کے تمام اعضاء سے درخواست ہے کہ ماسک منہ پر پہن کر رکھیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب کربلا کے لیے قافلہ تیار ہو گیا تو یہ اس منظر کو 4 مصروں میں شاعر نے بیان کیا ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا، کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا، خواب خلیل خواب سے بیدار ہو گیا، کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا، خواب خلیل خواب سے بیدار ہو گیا۔ اصغر کو لے کے گود میں شبیر نے کہا اب قافلہ کربلا کا تیار ہو گیا۔ باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ حضرات، گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں عشرہ محرم الحرام سے خطاب فرمائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں علامہ ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حیدری بلند تر صلوات. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ تو جنت پہ بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے. پاک مخدومہ کے اگلے پچھلے دشمنوں پہ لعنت. الحمدللہ شامل منیب جلال الباسط العظیم ذی الملک الفاخر الشریف مالک الاملاک مفت الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل حاسب كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين. لا يذكره صراط المستصرخين لا يمره إلحاح الملحين العاصم للصالحين موقف للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مخلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء. قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ مبارک ہے شورا. 13ویں آیت واقعہ ہے اور اس آیت کے تحت گفتگو کا موضوع ہے شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ نے جل شانہ محمد والوں نے
رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین، اے رسول اللہ نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا ہے۔ اور اے رسول تمہیں ہم نے پوری شریعت عطا کی ہے، ماں وصّى بہ نوح، کہ جس شریعت کی وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی۔ کیا لفظ ہے آیت میں؟ ماں وصّى، وصیت سے وصفہ۔ اے رسول ہم نے تمہیں وہی شریعت عطا کی ہے جو وصفہ، جو ہم نے وصیت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی، وصیت کے ذریعے۔ اب آیت آگے بڑھی، ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے وصیت کے ذریعے شریعت عطا کی۔ والذی اوحینا الیک، اور اے رسول جو شریعت ہم نے حضرت نوح کو اوحینا الیک، وہ شریعت ہم نے تمہیں وصیت کے ذریعے نہیں دی، وحی کے ذریعے عطا کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، وہی لفظ وصیٰ جو حضرت نوح کے ساتھ اسی کا جمع متکلم۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ ابراہیم، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شریعت اسلام وصیت کے ذریعے عطا کی۔ وہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ حضرت نوح کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ والذی اوحینا، ان سب کو ہم نے شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ اے رسول تجھے وحی کے ذریعے عطا کی۔ ان اقیموا الدین، اے رسول ہم نے تمہیں یہ شریعت اس لیے عطا کی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دیکھو اے رسول، دین اور شریعت اسلام کو اقیم الدین، قائم کرو، دین اور شریعت کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنے دو۔ کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول ہمیں پتہ ہے کہ جب تم دعوت تبلیغ شریعت کی دو گے، کبرا تو ان مشرکین کو تمہاری دعوت شریعت پر ان پر بڑا گراں گزرے گا۔ تم شریعت کی تبلیغ کرو گے تو انہیں بہت برا لگے گا، لیکن اے رسول سنو،
اللہ یجتبی الیہ من تشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ان کی مرضی نہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے جسے اللہ چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے۔ آیت ہے نا ترجمہ کسی مسلک میں دیکھنے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، یشاء اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے منتخب کرتے۔ کیا آیت میں فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے شریعت اسلام کے نافذ کرنے کے لیے یجتبی مجتبی بنا لے، منتخب کر لے، مقرر کر لے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بنائے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے اللہ کی مرضی ہے، لفظ بدل کر کہہ دوں یہ جملہ ہے اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہاتھی بنائے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم کسی کو ہدایت کر لے اور مقرر کرو؟ اب آیت کا آخری تھی، اب اللہ نے فرمایا یہاتی الیہ من یونیب، من یونیب جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو خلوص سے دل سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، کیا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، خاتم النبیین، ان 5 کو اللہ نے عیسائیت میں نام لے کر بتایا کہ ہم نے شریعت عطا کی، شریعت اسلام عطا کی۔ لیکن بڑی لطافت کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے کہ حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو ایک شریعت کے عطا کرنے کا تذکرہ اللہ نے آیت میں کیا تو سب کے ساتھ لفظ وصیت رکھا۔ یہ قرآن مجید ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو حکمتوں کا خالق ہے۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان 4 انبیاء کا ذکر کر کے ہم نے انہیں شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی، رسول کو شریعت وحی کے ذریعے عطا کی۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا
پوچھا گیا کشاف کے حقائق سے کہ آخر ان 4 رسولوں کے لیے وصیت کا لفظ ہے، خاتم النبیین کے لیے وحی کا لفظ ہے، ابن رسول اللہ وصیت اور وحی کا فرق کیا ہے؟ کہ اللہ نے خاتم النبیین کے لیے لفظ وحی رکھا، ان 4 کے لیے لفظ وصیت رکھا، تو معصوم نے ارشاد فرمایا وصیت کی شریعت وہ ہوتی ہے جو منسوخ ہو جائے، جس شریعت کی کوئی شریعت ناسخ ہو وہ وصیت کی شریعت ہے، اور وحی کی شریعت وہ ہے جو منسوخ نہیں ہوتی، قیامت تک باقی رہتی ہے۔ 5 رسولوں کا ذکر ہے، یہ صرف رسول نہیں ہے، یہ اولی العزم رسول ہے۔ دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء دیکھے سب کے لیے، اللہ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول منتخب کیے۔ اللہ نے ان 313 میں سے 5 کو اولی العزم رسول منتخب کیا۔ اللہ نے ان 5 میں سے ایک کو ایسا مقام ختم نبوت عطا کیا جو مقام ختم نبوت قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات۔ اچھا اختصار سے عرض کر دوں 1,24,000 انبیاء طاہرین علیہ السلام، ان میں سے 313 رسول۔ دیکھیے لفظ نبی اور لفظ رسول جو ہے ملکیت کے اعتبار سے لفظ نبی اور لفظ رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی اور رسول۔ رسول اور اولی العزم رسول میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اولی العزم رسول اور خاتم النبیین میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں عرض کر دوں، مطلب یہ ہوا نبی اور رسول عام خاص کی مطلق کی نسبت، مطلب یہ ہوا کہ ہر رسول 313 رسول ہے، ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو وہ رسول نہیں بن سکتا۔ لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری ہے۔ ہر اولی العزم رسول کا رسول ہونا ضروری ہے، لیکن ہر رسول کا اولی العزم رسول ہونا ضروری ہے۔ خاتم النبیین کا اولی العزم رسول ہونا ضروری ہے، لیکن ہر اولی العزم کا خاتم النبیین ہونا ضروری نہیں ہے۔ 313 رسول ہیں،
رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے کہ 313 رسول کی تعریف اس طرح اسلام میں یہ ہے کہ جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اگر صاحب کتاب نہ ہو تو کم از کم صاحب صحیفہ ہو۔ جس رسول کے پاس کتاب یا صحیفہ نہیں آئے وہ رسول نہیں ہے، نبی۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کتاب آتی ہے، نہ کوئی صحیفہ نازل ہوتا ہے، نہ وہ خود صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اب غور کریں، 313 رسول ہیں، 4 کتابیں ہیں آسمانی، 4 آسمانی کتابیں اور 309 صحیفے۔ کل اللہ نے جو نازل کیے 309 صحیفے، 4 کتابیں۔ اس طرح 313 کتابوں اور صحیفوں کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء ہوئے۔ رسول، سب سے پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں، حضرت آدم علیہ السلام صرف نبی، انہیں ایک مختصر سا اخلاقی نظام عطا کیا گیا، آبادی ہی نہیں۔ پہلے نبی کا نام حضرت آدم اور پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ نبی کا کام کیا ہے؟ جب وہ خود صاحب شریعت بھی نہیں ہوتا، صاحب کتاب بھی نہیں ہوتا، صاحب صحیفہ بھی نہیں ہوتا، اپنی کوئی شریعت بھی نہیں لاتا، تو اس کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے، اس سے پہلے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت پر، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے، اس سے قبل جو رسول تھا، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت پر اپنی امت سے عمل کروائے۔ اپنی کوئی شریعت نہ لے کر آئے، اس سے قبل جو رسول تھا اس کی شریعت پر اپنی امت سے عمل کروائے۔ حضرت نوح شریعت لائے، صحیفے لائے۔ حضرت نوح کے بعد انبیاء کرام آتے ہیں، طویل سلسلہ ہے، سام، ابو، سامو، ارفخشد، صالح، عابر، فالح، ایک طویل سلسلہ انبیاء طاہرین علیہ السلام کا آتا ہے جو حضرت نوح کی شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولی العزم رسول ہے، وہ صاحب صحیفہ، ان پر متعدد صحیفے نازل ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کی اذن الہی سے شریعت کو منسوخ کر دیا اور حضرت ابراہیم کی شریعت ناسخ ہو گئی اور نافذ ہو گئی۔ حضرت نوح کی شریعت پر انبیاء عمل کرواتے رہے، حضرت ابراہیم آئے، اب حضرت ابراہیم صحیفے لائے، رسول، یہ اب اپنی امت سے اپنی شریعت پر عمل کرواتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد تقریباً 2000 سال
2000 سال تک انبیاء تعین آتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی شریعت پر 2000 سال تک عمل کرواتے ہیں. حضرت موسیٰ آ گئے، وہ جو 2000 انبیاء حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کروا رہے تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اذن الہی سے حضرت ابراہیم کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور اپنی شریعت کو توریت کی صورت میں نافذ کر دیا. 2000 سال انبیاء عمل کرواتے ہیں. حضرت نوح کی شریعت پر انبیاء عمل کرواتے ہیں ہزاروں سال. اب حضرت موسیٰ کی شریعت چل 1500 سال تک حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء آتے ہیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرواتے ہیں. 1500 سال 2000 سال حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرواتے ہیں. 1500 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر انبیاء 1500 سال عمل کرواتے ہیں. حضرت عیسیٰ ہے حضرت موسیٰ کی شریعت کو انجیل کو منسوخ اور اذن الہی کرتے ہیں. اب انجیل اپنی امت میں نافذ ہو، اس کی تبلیغ شروع. حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، ان کا انتقال تو نہیں ہوا نا، اٹھ جانے کے بعد جب العلیم رافع کا توقی کا جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو تقریباً جملہ سماعتوں کے لیے پیش کروں، تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے حقیقی انجیل کے حقیقی اوصیہ 500 سال تک حضرت عیسیٰ کی حقیقی انجیل، آج کی انجیل نہیں جس میں تحریف ہوتی تھی، حقیقی انجیل کی حضرت عیسیٰ کے حقیقی اولیاء اور حقیقی مسیح اور وارث حضرت عیسیٰ کی انجیل پر عمل کرواتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی انجیل پر 500 سال تک ان کے وارث عمل کرواتے رہے اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کے آخری وارثوں میں 2 نام ملتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے انجیل کے حقیقی وارث ہیں. ایک حضرت عبد المطلب، دوسرے حضرت ابو طالب. حضرت عیسیٰ کے حقیقی انجیل کے حقیقی وارث حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب، تو کتنی کم بات ہوگی کہ جو انجیل کے وارث ہوں ان کے ایمان پر بات کی جائے. جیو اب دیکھیں 2000 سال حضرت ابراہیم کے چلے جانے کے 2000 سال بعد حضرت ابراہیم کے صحیفوں پر ان کے وارث عمل کرواتے ہیں. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد 1500 سال تک حضرت موسیٰ کی توریت پر ان کے وارث عمل کرواتے رہے. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد انجیل پر 500 سال تک ان کے وارث عمل کرواتے رہے.
حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہونے والی 2000 سال تک وارث موجود. واہ واہ کیا بات ہے. جیو جیو جیو. حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہونے والی 1500 سال تک وارث موجود. حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہونے والی 500 سال تک وارث موجود. جب منسوخ ہونے والی شریعت کے اللہ وارث باقی رکھتا ہے تو قیامت تک رہنے والی شریعت کا کیا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علی شہنشاہ، علی بادشاہ، علی مشکل کشا، علی شہر خدا، علی رب کا مذہب، علی شان ایک قرآن، علی یام میزان، علی میری جان، علی دام نوکر، علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. نعرہ حیدری، 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 علی مولا، علی مولا، علی مولا. خاتم النبیین کی شریعت قیامت تک کے لیے موجود ہے. اللہ نے کسی منسوخ شریعت کا وارث ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منسوخ ہو جانے والی شریعتوں کا کوئی وارث نہ رہا ہو. تو جو شریعت قیامت تک ہے، میں پوچھتا ہوں مسلک تشیع کے علاوہ کوئی جواب دینا کہ شریعت تو قیامت تک موجود ہے، وارث کہاں ہے؟ جواب دے کوئی. مسلک تشیع کے علاوہ شریعت سب مانتے ہیں کہ قیامت تک موجود ہے. اللہ نے منسوخ شریعتوں کا وارث ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. قیامت تک باقی رہنے والی شریعت کا وارث مسلک تشیع کے علاوہ کوئی بتائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اور ہم تمہیں بتائیں، قیامت تک شریعت اسلام کے وارث کا نام امام زمانہ ہے. اچھا، ختمی مرتبت نے کیا نہیں بتایا؟ منسوخ شریعتوں کے وارث موجود ہے. ناسخ شریعت کا وارث جو قیامت تک کے لیے موجود ہے، کہ اس کا کوئی نہیں ہوگا. ختمی مرتبہ نے کیا نہیں بتایا کہ میرے بعد وارث کون ہوگا؟ بتایا، اور اتنے تواتر سے بتایا کہ اس قدر تواتر سے کوئی فرمان اور کوئی حدیث رسول کی نہیں ملتی جس تواتر سے یہ حدیث اور فرمان ملتا ہے، جس میں رسول نے بتایا کہ قیامت تک شریعت اسلام کا وارث کون ہے. جس تواتر سے یہ حدیث ملتی ہے، ہر مسلک میں ملتی ہے کہ رسول نے بتایا کہ قیامت تک شریعت اسلام کا وارث کون ہے. سمجھنے کی بات ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. رسول نے کیا فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے؟ جو رسول نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ اصل میں مولائیت قیامت تک میراث اور وراثت ہے شریعت اسلام کی.
کہا کرتے تھے مشرک کافر اور منافق اکثر آپس میں باتیں کیا کرتے تھے بھائی سب کو مرنا ہے، یہ رسول بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی، ان کی شریعت اسلام ختم ہو جائے گی، تو تھوڑا سا انتظار کر لو۔ لیکن جب رسول نے غدیر میں من کنت مولا کا، تو سورہ مائدہ کی ایک آیت آئی، جب رسول نے غدیر میں من کنت مولا کا، ایک آیت تو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، ایک آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب رسول نے من کنت مولا کا تو اس کے فوراً بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ میں، وہ ان مشرکوں کا جواب ہے، ان کافروں کا جواب ہے، ان منافقوں کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول مر جائیں گے، موت آ سب کو آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی۔ جب رسول نے کہا ممبر پر من کنت مولا کہا علی کے مولا، تو مشرک کافر اور منافق کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ تو ایک محمد ہے دوسرے محمد کو بڑا کرتی ہے۔ امام المشارق والمغارب اسد اللہ غالب جناب کل سے الہی ضرورت ہے الہی اب بولو پھر کے بولو نعرہ وہ آیت تو ہے تکمیل دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ تو ہے تکمیل دین کی کہ من کنت مولا کہا تو دین مکمل ہو گیا، کلمہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو مشرک خوش ہو رہے تھے، یہ جو کافر خوش ہو رہے تھے کہ یہ رسول چلے جائیں گے، یہ جو منافق خوش ہو رہے تھے کہ یہ رسول چلے جائیں گے، اللہ نے ان کو جواب دیا مائدہ میں، سورہ مائدہ 5واں سورہ، الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے آیت آئی، انہیں پہلے اللہ نے جواب دیا، بعد میں دین مکمل کیا، انہیں پہلے جواب دیا، دین بعد میں مکمل کیا۔ انہیں کیا جواب دیا اللہ نے؟ اللہ نے بعد میں کہا کہ دین مکمل ہوا، پہلے کیا تھا؟ الیوم یئس الذین کفروا، علی کے مولا بننے پر کافر مایوس ہو گیا۔ قیامت تک موجود ہے اور وہ معروف فرمان آپ کے ذہن میں ہوگا، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے آخری جز کا ترجمہ صرف کروں کہ رسول نے بتایا کہ کون وارث ہے۔ انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آدھے ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی۔ اب یہ لفظ یہ جز رسول فرماتے ہیں لن یفترقا، تصریح لن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے، حتی یرقا الی الحوض، جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے
ارشاد ہوتا ہے آیت کے آخری جز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ آخری جز میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ ہے وَيَأْتِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ، یہدی فعل مضارع، یہدی الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ یہ یادی جو ہے نا صراط ہدایت سے ہے، یہ ہے پہلے مضارع، اس سے ہے امر جو روز نماز میں آپ پڑھتے ہیں سورہ الحمد، امر اس کا کیا ہے اہدے، یہ ہے یادی، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا یعنی یادی کا مطلب کیا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ ترجمہ اہدی کا یہ ہے، ہم ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یعنی ہم پہلے سے صراط مستقیم پر ہیں۔ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور پھر ہم آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں مغضوب اور ضالین سے بچا، محفوظ رکھ ان کے راستوں سے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، جس کے پاس پہلے سے صراط مستقیم موجود ہو وہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید کو 45واں سورہ جاسیہ، اللہ نے بتایا یہ شریعتیں جو بھیجی اور رسول کو جو وحی کے ذریعے شریعت عطا کی، اللہ نے بتایا یہ کیا ہے۔ سورہ جاسیہ 45واں سورہ اور 45 سورہ کے 18ویں آیت، رسول سے مخاطب ہو کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، توجہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے۔ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ایسی شریعت کا جو امر سے ہے، ہم نے رسول تمہیں اس کا پابند قرار دیا۔ فاتبعھا، رسول جس شریعت کا ہم نے تمہیں پابند قرار دیا ہے، فاتبعھا، اس شریعت کی اتباع۔ رسول کا کام کیا ہے؟ شریعت کی پیروی کرنا، شریعت کی اتباع کرنا۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اے رسول
ان کی اتباع نہ کرو. لا یعلمون بجاہل. دیکھیے شریعت کے دو حصے ہیں. ابتدائی گفتگو ہے شریعت کے دو حصے ہیں, ایک تکوین اور ایک تشریع. تکوین اور تشریع کے اجتماع کا نام شریعت اسلام ہے. تکوین کا مطلب کیا ہے؟ رزق, زندگی, موت, اولاد, دولت, یہ تکوین. شریعت کا ایک حصہ. شریعت کا دوسرا حصہ تشریع. ایک تکوین ایک تشریع. تشریع کیا؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, نماز, روزہ, حج, زکات. یہ کیا ہے؟ تشریع. ان کے اجتماع کا نام شریعت اسلام. اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ فاتبعھا, اے رسول اس شریعت کی اتباع کرو, پیروی کرو. رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائیں. تکوین اور تشریع یہ دونوں فیصلے کرنے والا, تکوین اور تشریع ان دونوں کے فیصلے کرنے والے کا نام اللہ ہے. تکوین کا فیصلہ بھی وہ کرے گا, تشریع کا فیصلہ بھی وہ کرے گا, اور تکوین اور تشریع کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے کا نام رسول ہے. یہ میں نے جملہ کہا اپنی طرف سے نہیں کہا. فیصلے کرنے والا تکوین اور تشریع کا اللہ ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اور رسول کا کام اللہ کے فیصلوں کی تبلیغ اور ان کا نفاذ ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. سورہ یوسف لفظی ترجمہ دیکھیں, 12واں سورہ قرآن مجید کا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ایک عجیب لفظ ہے, اس پر توجہ کیجیے گا اور لغت عرب اٹھا کر دیکھ لیجیے, معنی وہی ملیں گے جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. 12واں سورہ پہلے ذہنوں میں محفوظ رہے, تشریع کے فیصلے کا اللہ کو, تکوین کے فیصلے کا اللہ کو, فیصلے نافذ کرنے کا فرض رسول. اب آئے سنیں سورہ یوسف 12واں سورہ. اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ. لفظ کیا ہے؟ حکم. لفظ حکم, لفظ حکم کے معنی کیا ہے؟ عربی میں, عربی کا جانتے ہیں. لفظ حکم کے معنی ہے فیصلہ. لفظ حکم کے معنی حاکم سے نہیں ہے, یہ سربراہ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے. اقتدار سربراہ اور حاکم کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے امر, امرا, عامر. اور فیصلے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے حکم. اب آیت کا ترجمہ ہے ان الحکم الا للہ. فیصلہ ان الحکم, فیصلہ للہ, صرف اللہ کا ہے. ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو.
ذالک الدین القیم، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ فیصلہ یہ اللہ کا ہے، اور یہ دین، یہ شریعت دین مستقیم ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین مستقیم ہے۔ میں کیا کروں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ دین مستقیم ہے، آیت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ یہ دین مستقیم ہے۔ اپنی اکثریت پر ناز نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی۔ اچھا، یہ حکم کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ، شریعت تکوین میں اور تشریع میں، دونوں میں فیصلہ اللہ، نافذ کرنے والے رسول ہیں۔ ابھی بات امامت تک نہیں گئی، نافذ کرنے والے رسول ہیں، خاتم النبیین، یہ نافذ کریں گے۔ اور حکم کے معنی اگر فیصلے پر کوئی اعتراض ہو تو ایک آیت اور پیش کر دوں تاکہ بات طے ہو جائے کہ حکم کے معنی فیصلہ ہے۔ آیت ہے سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، اس میں دیکھیے لفظ حکم آیا اور سب نے اس کا ترجمہ فیصلہ کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ اب دیکھیں لفظ حکم آیا، فما لکم کیف تحکمون، تحکمون حکم سے، فما لکم کیف تحکمون حکم سے۔ اب اللہ اس آیت کا فرما رہا ہے، مکمل ترجمہ کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے ایک تو وہ ہے جو ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا اور خود محتاج ہدایت ہے، اور ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ بھی ہے اور حق پر بھی ہے۔ یہ دونوں موجود ہیں۔ تو اے لوگو، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو، کیا تم اس کی پیروی کرو گے جو محتاج ہدایت ہے؟ فما لکم، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ جو خود محتاج ہدایت ہے، خود ساری زندگی بت پرستی کرتا ہے، ساری زندگی، اچھا چلے ساری زندگی کو میں کم کر دوں، 40 سال جو بت پرستی کرتا رہا، تھوڑا سا کم کر دیا تم اس کی اتباع کرو گے؟ کیسا تحکمون، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس کی اتباع کرو جو محتاج ہدایت نے ہدایت یافتہ ہے، اس کی اتباع کرو جو حق پر ہے۔ اب آیت میں تو اللہ نام نہیں بتاتا کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون حق پر ہے، آیت کی تفسیر بیان کرنے ہی تو رسول آئے ہیں۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حق پر کون ہے؟ سب کے ذہن میں وہ فرمان آ گیا کہ رسول نے فرمایا، لیکن میں اس فرمان سے ذرا سی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا سنو، علی مع الحق والحق مع علی، سنو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر بات یہاں ختم ہو جاتی
تو فیصلہ نہ ہوتا. رسول نے صرف اتنا نہیں کہا کہ علی بن مال حق اور حق مع علی، صرف اتنا نہیں کہا. یہ کہنے کے بعد کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ کہہ کر رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کر رسول نے اچھی جملہ کہا، اللہم اطر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو علی کے پیچھے چلانا. اللہم اطر الحق حیث ما دار علی، جہاں جہاں علی جائے یا اللہ حق کو اس کے پیچھے پیچھے رکھنا. معلوم ہوا علی حق ہے، معلوم ہوا علی حق ہے، تو اب پھر شک کیا ہے؟ کس نے علی سے جنگ کی؟ پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن جو سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے، تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ اچھا ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے لیے اس منزل پر اسی سلسلے میں عرض کر دوں. حق علی کا پیرو ہے، حق علی کا پیرو ہے. پھر کہوں حق علی کا پیرو ہے اور شیعہ علی کے پیرو ہیں. حق بھی علی کا پیرو، شیعہ بھی علی کے پیرو. حق اور ہم بھائی بھائی ہیں. شریعت اسلام تکوین اور تشریح کے اجتماع کا نام. رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کریں کہ شریعت اسلام میں تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں. اگر آپ نے تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی لچک پیدا کر دی تو یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب قبائل دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جیسے لوگوں نے یہ کہا جبریل آ گئے، قل رسول ان سے کہہ دو لا یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی
رسول سے کہہ دو کہ میں اپنی جانب سے شریعت میں نہ کوئی لچک پیدا کر سکتا ہوں نہ تبدیلی. پھر آیت آگے بڑھ ان اتبع الا ما یوحی الی. میں رسول نے بتا دو میں جو عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہوں. رسول کا عمل آیت نے بتایا ان اتبع الا ما یوحی الی. رسول کا عمل اللہ کی وحی کے مطابق. اب وہ معروف آیت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے 53 سورہ والنجم اذا هوى ما ودعك صاحبك وما قلى. پھر کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہاں اللہ نے فرمایا میرا رسول جو میں وحی کرتا ہوں وہ عمل کرتا ہے. اور یہاں سورہ والنجم میں فرمایا کہ یہ رسول نہیں بولا میں بولا. اللہ نے فرمایا رسول قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے رسول کا قول نہیں میرا قول ہے. دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں. رسول کا قول میرا قول نہیں. اللہ فرمایا رسول کا قول اللہ کا قول ہے. یہ رسول کا قول نہیں اللہ کا قول ہے. رسول کا عمل نہیں اللہ کا عمل ہے. جب رسول کا عمل اللہ کا عمل جب رسول کا قول اللہ کا قول تو یہ مت کہو کہ رسول نے مولا بنایا تھا. یہ تو اللہ نے کہا تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد اس حوالے سے عجیب فرمان ان کا امام ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید والبصر للرسالت والقلب للولایت. امام ارشاد فرماتے ہیں سماعت کان سماعت توحید ہے. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. سماعت توحید ہے. ان السمع سماعت توحید ہے. یہ توحید کی طرح ہے. والبصر للرسالہ رسول کو دیکھا جا سکتا ہے. بصارت رسول کی ذات ہے. والقلب للولایت اور فرماتے قلب مولائیت ہے. سماعت توحید ہے. بصارت رسالت ہے. قلب مولائیت ہے. آنکھ سنتی آنکھیں دیکھتی ہیں نا. کان سنتے ہیں. آنکھیں کب دیکھتی ہیں کان کب سنتے ہیں جب قلب دھڑک رہا ہو. اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو نہ آنکھیں دیکھیں گی نہ کان سنیں گے. تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کو مان لو رسالت کو مان لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک مولائیت کو نہیں معلوم ہے. اور رسول نے
سماعت کو، بصارت کو اور قلب ایک مقام پر جمع کر دیا. علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، آنکھوں سے دیکھو. علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، آنکھوں سے دیکھو. من کنت مولا، کانوں سے سنو اور دل سے تسلیم کرو. کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے. اگر آج حضرت پہلی محرم ہے، معصومین بارگاہ میں آ چکے ہیں. اور پتہ نہیں، لیکن پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. جگہ کا پتہ نہیں ہے، جگہ کو پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہیں. کیوں؟ ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے، دربندی تہرانی کا ایک جملہ ضرور ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنے سارے عزاداروں کو دیکھ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی خوشی سے کہہ رہی ہیں، خوشی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے ہیں، اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچے نہ پڑتے. لیکن پتہ نہیں عزاداروں، علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ بیویاں پتہ نہیں کہاں تشریف فرما ہے. اور یہ اندازہ جو ہے نا، یہ چوتھے امام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے. چوتھے امام جو رہائی کے بعد ساری زندگی روتے رہے، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. شہاب زہری نے مجلس کی، یاد آ گیا آپ کو؟ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے شہاب الدین زہری نے مجلس کی، چوتھے امام کو بلایا. امام نے کہا شادی میں نہیں آؤں گا، بابا کی مجلس میں آؤں گا. بیٹے کی شادی سے پہلے زہری نے نفیس بصرت بچھائی، چوتھے امام کو اصرار کر کے مسند پہ بٹھایا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے نا بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. یہ مولا سجاد آپ کو بتائیں گے بیویاں کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ مسرت پر سجاد علیہ السلام کو بٹھایا، ذاکر آیا، امام سے اجازت لی، ممبر پر گیا، مسائل پڑھے. اب اگر چوتھے امام بنفس نفیس مجلس میں نظر آئے، موجود ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا گریا ہوا ہوگا. ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، چوتھے امام بلند آواز سے چیخ کر رو رہے تھے. اور لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، کیا بتاؤں ماتا ابھی آتشانہ، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا. یہ کہہ کے رو رہے تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا، بہت شدید گریا تھا. عزاداروں اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. اندازہ کیجیے گا، جب مجلس ختم ہوئی، گریا ختم ہوا تو شہاب الدین زہری نے مسند کی طرف نظر ڈالی
امام نظر نہیں آئے. اس نے زہری نے مجمع میں امام کو ڈھونڈنا شروع کیا. امام کہیں نظر نہیں آئے, مجمع میں امام نہیں ملے. آپ سمجھ گئے نا, میں تو آپ کے آنکھوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے. اگر امام اسے نظر نہیں آئے. اب جب سارے میں تلاش کر چکا اور آگے بڑھا تو دیکھا زہری نے چوتھے امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہیں, جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں, جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں, جوتیاں اتاری ہوئی ہیں. ہاتھ چھوڑ کر اب یہ میں بتا رہا ہوں بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی, بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی. ہاتھ جوڑ کر زہری نے کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ اور یہاں بیٹھے. کہا زہری خاموش ہو جا, زہری خاموش ہو جا, تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے, تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے, تو نہیں جان سکتا. ہاں حضرت آلو جناب سیدہ کہیں بیٹھی ہیں اور مجلس کا پرسہ لے رہی ہے. آج پہلی مجلس ہے نا, آج پہلی مجلس ہے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو پہلی مجلس ہے نا, چند جملے اثر کو 28 رجب کو اپنے نانا کے روزے پر گئے. رخصت ہونا تھا مدینے سے, پھر بھائی کی لہر پر گئے. اور آپ کو پتا ہے نا جب ماں کے روزے پر گئے تو حسین چل کر نہیں گئے, حسین چل کر نہیں گئے, حسین اس طرح گجریوں کے پر چل کر گئے جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے, یا اماں, یا اماں, یا اماں. اور زہرا کی قبر سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا غریب العطشان. میرے پیاسے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. حضرت آلو یہ جناب سیدہ سے جب روزے سے فارغ ہو کر آئے, اب جناب سیدہ کے بارے میں ایک بات اور کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا. روزے سے واپس آئے, واپس آتے کہا عباس, علی اکبر سفر کی تیاری کرو. عباس فہرست بناؤ. عباس نے سب سے پہلے جناب زینب کا نام لکھا, سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لکھا. جب فہرست مکمل ہو چکی, جناب سیدہ کے حوالے سے جو بتا کہوں گا, جب فہرست مکمل ہو چکی تو اس میں لکھا گیا جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا, جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا. حضرت آلو جناب فاطمہ صغرا بیمار تھی, یقیناً بیمار تھی, لیکن اتنی بیمار نہیں تھی کہ نہ لے جایا جا سکے. جناب صغرا نے دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام نہیں ہے. کہیں چچا عباس کے پاس, چچا میرا نام کیوں نہیں لکھا. کہا مولا سے پوچھو. مولا نے جواب دیا صغرا حکمت نہیں ہے, تمہارا نام لکھا جائے حکمت نہیں ہے, سفر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اور جناب صغرا جناب ام کلثوم کے پاس گئی. کہا آپ چل کے سفارش کر دیں کہ بابا میرا نام فہرست میں شامل کر لیں. حضرت جناب ام کلثوم نے بھی کہا تو جناب امام حسین نے یہی جواب دیا, بہن حکمت نہیں ہے. اور بیویوں سے سفارش کروائی, ہر بیوی کو امام حسین نے یہ جواب دیا کہ نہیں, صغرا کو لے جانے میں حکمت نہیں ہے. آخر میں جناب صغرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں. کا پھوپھی اماں
آپ کی بات بابا نہیں ٹالیں گے، کیونکہ اماں آپ بابا سے سفارش کریں۔ ایک مرتبہ سنیں آج کی گفتگو کے اختتامی جملے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے پاس پہنچی، کہا بھیا سغرا کا نام فہرست میں کیوں نہیں داخل کیا؟ کہا بہن کیا بتاؤں، حکومت نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ سنا، جس طرح سب کو جواب دے رہے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جواب کیا، حکمت نہیں ہے۔ اب زینب خاموشی سے واپس نہیں گئی، اپنی آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹ کر کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، آپ یہ بتائیں کہ حکمت کیوں نہیں ہے، سغرا کو لے جانے کی حکمت کیوں نہیں ہے؟ کہا بہن تم نے واسطہ دیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، سنو بہن کربلا میں جو جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کربلا میں جو جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کوئی بابا علی کی شبیہ ہے، کوئی بھائی حسن کی شبیہ ہے، کوئی میری شبیہ ہے، اور بہن میری بیٹی سغرا میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے۔ بہن میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بہن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ شام قریب والے میری ماں کے